قابل قدر والدین، نوجوانان اسلام اور دینی ملی بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کے اخلاق و اقدار پر، آپ کی سیرت پر خطبہ جمعہ میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور اس سے قبل اس بات کو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے زیادہ پہلو ہیں اور اس قدر وسیع تر ہیں کہ ان کو کما قبو بیان کیا جانا چند خطبات میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنایا، قیامت تک کے لیے آپ کو آخری نبی رسول بنا کر کے بھیجا، تو ہر ناحیے سے، ہر پہلو سے اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو اعلیٰ پیمانے پر بنایا، سنوارا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے اس پیغام کو واضح طور پر فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر خاص کر کے اس حوالے سے کہ اللہ نے جب آپ کو محمد ابن عبداللہ سے اٹھا کر کے محمد الرسول اللہ بنایا، تو آپ کی زندگی کا نمونہ کیا ہے، آپ کی زندگی کے احوال کیا ہیں، خاص کر کے رحمت سے متعلق، شفقت سے متعلق، اپنی امت کے تئیں مہربانی سے متعلق آپ کا رویہ کیا تھا، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اور دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ رب العالمین نے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنایا، یعنی خلعت نبوت سے آپ کو سرفراز کیا، تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بارے نبوت کو اٹھایا اور لوگوں سے اس کا اعلان کیا، لوگوں سے اس بات کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو منوایا، سب سے پہلے اپنی زندگی کے تعلق سے لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ لوگوں 40 سال کی زندگی میری تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، تم نے میری راتوں کو بھی دیکھا، تم نے میرے دنوں کو بھی دیکھا، میری خلوت کو بھی دیکھا، میری جلوت کو بھی دیکھا، میری امانت کو بھی دیکھا، میری دیانت کو بھی دیکھا، میری حیا کو بھی دیکھا، میری پاک بازی کو دیکھا، میری زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، ذرا بتلاؤ ماذا تقولون فی، میرے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔ تو سب نے اس موقع سے، میں نے بتلایا تھا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کوہ صفا پر چڑھے اور اللہ نے چونکہ آپ کو حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے عزیز و اقارب کو سب سے پہلے اس دین کی طرف بلاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے قریبی لوگوں کو پکار کر کے اس کوہ صفا سے اعلان کیا اور بلایا، یا بنو عبد مناف، یا بنو قریش، یا بنو عبد المطلب، یا بنو عبد مناف۔ چنانچہ یہ آوازیں آپ کا دینا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لوگ کھینچے چلے آئے، لوگ جو ہے جوق در جوق آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کھینچے چلے آئے کہ امین نے بلایا ہے، صادق نے بلایا ہے، کون سا اہم معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ محمد بتاؤ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو اس موقع سے نبی نے فرمایا ماذا تقولون فی، سب سے پہلے یہ بتلاؤ تمہاری
میرے تعلق سے کیا رائے ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد کیسی بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب بھی ہم نے آپ کو پایا تو سچ بولتے ہوئے پایا، جو بھی ہم نے دیکھا تو آپ کو امانت و دیانت پر پایا، پاکیزگی پر پایا، حیا اور اخلاق کے اعلی نمونے پر پایا، آپ کیسی بات پوچھتے ہیں؟ تب نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بلکہ اس سے پہلے اور سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، بالکل اس پر یقین کریں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی گویا سب جو تمہارے آبائی طور پر جو تم بت پرستی کر رہے ہو، جو آبائی طور پر تم جس طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہو، اس کو چھوڑ کر کے ایک خدا پر آ جاؤ، ایک رب کی عبادت اور پرستش کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ایک اتنا بڑا قدم ہوگا، ایک ایسا انقلابی پہلو ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں سرفراز فرمائے گا، دنیا اور یعنی دنیا وما جہاں کی حکمرانی اللہ تمہیں عطا کرے گا، عرب و عجم کا تمہیں اللہ مالک بنا دے گا۔ یہ بات لوگوں کے سامنے نبی کا رکھنا تھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو لہب کے نام سے معروف ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تمہاری تباہی ہو، بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا، اسی مقصد کے لیے بلایا تھا؟ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ محمد تو ہلاک نہیں ہوگا، محمد تو برباد نہیں ہوگا، ہاں البتہ ابو لہب تو نے یہ بات کہہ کر کے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیا ہے۔ اس میں وَتَبَّ کا الفاظ ہے جو ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، گویا مہر لگا دی اللہ رب العالمین نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے، حالانکہ ان فیوچر یہ کام ان کے ساتھ ہونے والا تھا، اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، مگر اللہ نے وَتَبَّ کہہ کر کے پاسٹ کا صیغہ استعمال کر کے گویا مہر لگا دی کہ اب ابو لہب کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اسے بچا نہیں سکتی۔ چنانچہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا کہ جو رب العالمین نے تبت یدا ابی لہب و تب کے اندر جو ہے پیشگی طور پر جس کا اعلان فرما دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پے در پہ بہت سے واقعات ایسے پیش آئے جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ امیہ ابن خلف نام کا ایک شخص جو ہے، جب بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی ہوتی، جب بھی آپ سے ان کا معاملہ ہوتا تو آپ کو لعن طعن کرنے لگتا، گالی گلوچ کرنے لگتا، آپ پر ہرزہ سرائی کرنے لگتا، آپ کا استہزاء کرنے لگتا، مذاق اڑانے لگتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان ساری جو ہے بدبختیوں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے، بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک تو 40 سال کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت اللہ نے عطا کی ہے، 40 سال کا وہ یہ پیریڈ ہوتا ہے یا وہ پڑاؤ ہوتا ہے 40 سال کا کہ جب آدمی میچور ہو جاتا ہے، جس وقت آدمی کو سب سے زیادہ اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، سب سے زیادہ اپنی رسپیکٹ کی فکر ہوتی ہے، اور پھر وہ شخصیت کہ جس کو 40 سال کے پہلے کا جو معاملہ تھا کہ جس میں لوگ آپ کو امین کہہ رہے تھے، جس میں آپ کو صادق کہہ رہے تھے، جس میں آپ کو باحیا اور بااخلاق جان رہے تھے، اس قدر عظیم مرتبے پر آپ یہاں تک فائز ہو چکے تھے، تو لوگ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، جب ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا، باپ داداؤں کے رسوم کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کو کہا، اس وقت لوگوں نے جو آپ
آپ کے ساتھ یہ بدتمیزیاں کرنا شروع کی کہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیا، آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا، آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا، تو نبی اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے پر، آپ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، کیا گزرتا ہوگا؟ مگر اس سب کے باوجود رحمت للعالمین کا جو جواب ہوتا تھا وہ خاموشی ہوتا تھا میرے بھائیوں۔ امیہ کی نقل بڑی بدتمیزیاں نبی کے ساتھ کرتا، اللہ نے مگر اس کا جواب دیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص کہ جو نبی کی پیٹھ پیچھے نبی کی بدگمانی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، نبی کا برا چاہتا ہے، نبی کی تباہی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ، ہر ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت عقبہ ابن معیط، عاص ابن وائل، ابو جہل، ابو لہب اور بھی دیگر جو سرداران مکہ تھے وہ سب آپ کا مذاق اڑانے لگے، کھلی اڑانے لگے، آپ کے تعلق سے یہ باتیں بنانے لگے هو الابتر، کہ وہ تو ابتر ہے، دم مریدہ ہے، اس کا معاملہ چھوڑو، یہ تو خود جو ہے اپنی موت خود مر جائے گا اور ایک وقت جو ہے گمنام ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، اس کی نسل تو آگے نہیں بیٹے وہ سب جو ہے جا چکے ہیں، لہذا یہ تو دم مریدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا ان شانئک هو الابتر، کہ اے نبی آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ ان کی باتوں سے مایوس نہ ہو، اپنے دل پر نہ لیں، بلکہ آپ کے دشمنوں ہی کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہی ابتر ہے، ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، ان کو کوئی جاننے والا نہ ہوگا، نام لینے والا ہوگا تو ان کی بدبختیوں کو جان کر کے نام لینے والا ہوگا، ان کی نبوت کے ذریعے سے ان کو نام لینے والا ہوگا، ان کی بدتمیزیوں کے ذریعے سے ان کو کوئی جاننے والا ہوگا۔ یہ کہ آپ کا معاملہ تو اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو بلند کر دی، اور رفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کے اخلاق، آپ کا مرتبہ ہم نے عظیم تر کر دیا ہے، لہذا آپ اس چیز پر جو ہے پریشان نہ ہو۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ چند نمونوں کی طرف میں نے بہت اشارہ کیا ہے، ورنہ تو آپ سیرت طیبہ کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر جو ہے آپ جھانکیں گے، ذرا مطالعہ کریں گے تو اتنے زیادہ واقعات آپ کو ملیں گے کہ لوگوں نے کس طریقے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستایا، آپ کو پریشان نہ کیا، مگر ہر موڑ پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے تحمل سے خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے برداشت کیا۔ مکی جو دور ہے وہ 13 سال پر مبنی ہے، 13 سال کا پیریڈ ہے، اس پورے 13 سال کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مظالم کے ایک سے ایک جو ہے ایک سے ایک مظاہرے مکے والوں نے کیے اور ظالموں نے کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باضابطے حرم کے اندر عبادت کرنے گئے ہوتے تو لوگ باضابطے اوجھڑی لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا کرتے، آپ راستہ چل رہے ہوتے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تاکہ لوگ کان نہ رکھیں، بہت سے لوگوں نے یہ معاملہ کیا کہ لہو لعب اور تماشے کی چیزیں خرید لی، میوزک اس طرح کی انسٹرومنٹ خرید لیے کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو تاکہ دل بہلائیں، لوگوں کو تفریح کا سامان کریں اور محمد کی بات سننے سے گریزاں ہو جائیں، رک جائیں اور ادھر جو ہے چلے جائیں۔ تو یہ سارے حربے استعمال کیے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فیس کیا، یہ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ سے بڑا کام لینا تھا، شروع ہی سے اسی لیے آپ کی وہ تربیت کی۔ اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ پایان پر اللہ نے آپ کو جو ہے برآمد کیا ہے، سب سے اونچے اخلاق سے آپ کو لیس کیا ہے۔ بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ظالموں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں رویا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ سے رحمت کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر دیکھیے، آپ کا کلیجہ دیکھیے کہ وہ ظالم کہ جو کوئی لمحہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے چھوڑتے نہیں تھے، کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ ہر طرح سے جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے خونی دشمن وہ بن گئے، لیکن ان تمام لوگوں کے حق میں اس سب کے باوجود اللہ سے ہاتھ پھیلا کر کے ان کی ہدایت مانگا کرتے تھے، ان کے لیے فضل مانگا کرتے تھے، ان کے لیے آسانیاں مانگا کرتے تھے، اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو اللہ نے یوں ذکر فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ آپ مارے افسوس کے آپ اپنے آپ کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ کیفیت نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی ان ظالموں کے تعلق سے کہ جو ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دن رات لگے ہوئے تھے، صرف اس بات کی وجہ سے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک رب کی طرف بلایا، توحید کی طرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو کہ عمیر ابن وہب نامی ایک شخص اور اسی طریقے سے صفوان ابن امیہ، جنگ بدر جو پیش آئی، جنگ بدر کے بعد یہ حطیم کعبہ، حطیم وہ جگہ ہے جو مشرکین جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیے تو کچھ حصہ ان کا مال جب ختم ہو گیا، جو اصل مال تھا تو وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ جگہ خالی رہ گئی، اس چیز کو وہ جو ہے تعمیر نہ کر سکے، چونکہ اتنا وہ بھی مانتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو پیسہ لگے گا وہی پیسہ لگے گا جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، جو حلال کی کمائی ہے۔ تو انہوں نے جو بھی چندہ کیا تھا وہ حلال کا، اس کے ذریعے سے انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، لیکن کچھ حصہ جو ہے بچ گیا، یہ حطیم کعبہ کہلاتا ہے، جو آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، کھلی حالت میں موجود ہے۔ تو اس جگہ کے اندر، حطیم کعبہ کے اندر، اس خالی جگہ میں بیٹھ کر کے عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ باہم گفتگو کرتے ہیں۔ عمیر ابن وہب کا بیٹا دراصل جنگ بدر کے اندر پکڑا گیا تھا، چونکہ جنگ بدر کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ پہلی جنگ ایک ایسی سرخ روئی میں تبدیل کی، مسلمانوں کے حق میں اس طرح سے تبدیل کی، یہ پہلا معرکہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں کہ اللہ رب العالمین نے بڑی عزت سے نوازا مسلمانوں کو، کہ جس کے بعد مسلمان جو ہے بڑے جو ہے سر اٹھا کر کے جینے لگے اور بڑی شان سے الحمدللہ جو ہے جینے لگے۔ تو اللہ نے وہ عزت دی اس جنگ کے اندر۔ تو حاصل یہ کہ اس میں عمیر ابن وہب کا ایک بیٹا بھی جو ہے قید ہوا۔ اس حوالے سے یہ باہم بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد کے پاس جو ہے قیدی ہے اور مجھے تو اتنا زیادہ غصہ محمد پر ہے کہ اگر لوگوں کا مجھ پر قرض نہ ہوتا اور مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کون کفیل ہوگا، کون ان کی کفالت کرے گا، تو میں محمد کو جو ہے قتل کر کے ہی دم لیتا۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ تمہارے قرض کا بھی ذمہ میں لیتا ہوں، تمہارے بچوں کی کفالت کا بھی ذمہ میں لیتا ہوں، تم اس کام کو کر ہی ڈالو۔ چنانچہ عمیر ابن وہب ننگی تلوار لے کر کے زہر میں اسے آلود کر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے مدینہ چلتا ہے اور یہ پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہٹا دیتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے ہٹ جاؤ، عمیر ابن وہب کو اور مجھ کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمیر بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ اس مقصد کے لیے آیا ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، کہا کہ بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا آپ نے قتل کیا ہے، ہمارے کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے تحقیق کیا ہے۔ کہا کہ ایسی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین جو گفتگو ہوئی تھی حتیم کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے اور صفوان ابن امیہ کے بیچ میں یہ گفتگو ہوئی، کہاں ہوئی۔ یہ بات کا ذکر کرنا تھا کہ اس کے دل پر اتنی یہ بات اثر کرتی ہے کہ آخر کیسے ان کو پتہ چل گئی، کیسے پتہ چل گئی؟ کوئی ہے طاقت کہ جس نے ان کو باخبر کیا وحی کے ذریعے سے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بتلایا جا چکا تھا،
اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ بات رکھی جس کا انہوں نے بڑبڑا اعتراف کیا، اور اس اعتراف کرنے کے ساتھ بھی اس کے دل نے یہ بات مان لی کہ کچھ نہ ہو مگر واقعی یہ جو ہے اللہ کے فرشتہ ہے اور رسول ہے، چنانچہ اس کے بعد یہ شخص جو ہے ایمان لے آتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، کئی ایک مشرکین نے باداب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر کے، چونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا جس میں طلحہ ابن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص صرف 2 ہی صحابہ آپ کی حفاظت پر رہ گئے، کیونکہ اس میں ایک دھوکے سے ایک بار میں چل کر کے جنگ کا رخ ایسا پلٹا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حصار تھا وہ ٹوٹ گیا اور آپ کے ساتھی جو ہے بچھڑ گئے، صرف 2 صحابہ جو ہے بچے، طلحہ ابن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص۔ اس موقع کو مشرکین نے غنیمت سمجھا، پیدل پہ وار کیے، اس قدر وار کیے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا زخم جو ہے ہونٹ مبارک جو ہے زخم جو ہے زخمی ہو گیا، آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس موقع پر بشری تقاضے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات بھی اس موقع سے نکل جاتی ہے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرے، لیکن اسی کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ صحیح معنوں میں بھی واقف نہیں ہے کہ واقعی میں تیرا نبی ہوں، اس وجہ سے انہوں نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا۔ اس قدر رحمت للعالمین، اس قدر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خیر خواہی کو چاہا، ان کی بھلائی کو چاہا۔ آپ ذرا طائف کے معاملے کو یاد کریں، وہ جگر کو پھاڑ دینے والا وہ معاملہ جو ہے جس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں تاریخ انسانیت میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ وہ رسول، وہ آخری مرشد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بھلائی کی خاطر، جو ان کی بہتری کی خاطر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور باش لڑکوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا اور آپ کو زخم آلود کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ پہاڑوں کے فرشتوں کا بھی صبر جو ہے جواب دے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو ابھی اس بستی کو جو پہاڑوں کے بیچ میں تحت نہاد کر دیتے ہیں، پیس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس موقع پر بھی یہی کلمات نکلتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اگر آج یہ لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے تو پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے، لیکن کم سے کم اگر یہ زندہ رہیں گے تو یہ نسل بھی ان کی آل و اولاد ایمان والی ہوگی، آنے والی نسلیں ایمان والی ہوں گی۔ انہوں نے جو یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ اتنے سارے واقعات تاریخ سے، سیرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں جس کی بنیاد پر جو اصل میں میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اور اس دنیا کے اندر جبکہ ایک سے ایک فتنے اٹھ رہے ہیں، ایک سے ایک دشمنان اسلام پر جو ہے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اعتراضات کی بوچھار کر رہے ہیں، یہ اعتراضات کوئی نئے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہیں اور زیادہ پرخطر تھی اور کہیں زیادہ بڑے بڑے دشمن اس وقت کھڑے ہوئے تھے، مگر جب خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا سامنا کیا، رحمت للعالمین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے ان تمام چیزوں کو بڑی حکمت کے ساتھ پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے ایک دن وہ بھی عطا کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی آپ دیکھو گے جب فتح آ جائے، فتح سے مراد فتح مکہ، کہ آپ دیکھو گے کہ ایک دم ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اسلام کے حق میں، انقلابی حالت ہوگی کہ لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ فوج در فوج اسلام کے اندر جو ہے آ رہے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گن کر کے ایک ایک دشمن سے بدلہ لے سکتے تھے۔ اس موقع پر بھی ایک سے ایک دشمن آپ کے سامنے سر نگو تھے، سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ وحشی ابن حرب کہ جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، اور وہ جو ہے ہند بنت عتبہ کہ جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
भी मौजूद है, वो उबई इब्न खल्फ भी मौजूद है, वो वहशी इब्न हरब भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हर किसी से गिन गिन करके बदला ले सकते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान होता है इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ आज तुम सब आजाद हो। ऐलान ये होता है कि जो अपने घर का दरवाजा बंद करके खामोशी के साथ बैठा रहे, हथियार ना उठाए, वो भी माफ है, उसे भी माफी है। जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले, अबू सुफियान जो इस्लाम के कबूल करने से पहले दुश्मन इस्लाम था, इस्लाम का सख्त मुखालिफ था, नबी का सख्त मुखालिफ था, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज्जत दी कि उनके घर के हवाले से भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके घर को दारुल अमान बना दिया। जो उनके घर में पनाह ले वो भी मामून है, जो खाने काबा में दाखिल हो जाए वो भी मामून है। ला तसरीबा अलैकुम अल-यौमा अंतुम तुलका, जाओ आज तुम सब आजाद हो, तुमसे कोई तारुज नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। लिहाजा हमारे और आपके लिए जरूरी है कि जहां हम खुद अपने नबी के अखलाक को जानें, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ें, वहीं इस दुनिया को जो है मुतारफ कराएं, इस दुनिया को बतलाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए, किस कदर अल्लाह ने आपको सब्र और तहम्मुल का जो है पैकेट बना करके भेजा। और ये कि इस्लाम तलवार से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि इन्हीं आला तालीमात की बुनियाद पर इस दुनिया के अंदर फैला। ये इस बात का शाहिद है, इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक, आला नमूने, आला अखलाक, आला किरदार न होता तो जाहिर सी बात है, चुके बनफ्से नफीस खुद ही आप इस दीन को लेकर के उठे और ये कि ये दीन देखते ही देखते इस दुनिया में छा गया। अगर ये आला अखलाक न होते, मतलब ही नहीं था कि इस दुनिया के अंदर ये इस्लाम इस कदर फैल जाता। लिहाजा हमें इन वाक़यात और किस्सों से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जरा तारुफ मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर इस दीन की खातिर जो कुर्बानियां दी। अल्लाह ने आपको किस तरह से इनकलाबी शख्सियत बनाया कि आपके आला अखलाक, आला अक़दार की बुनियाद पर देखते ही देखते लोग इस्लाम की तरफ आए। बड़े बड़े जो है लोग, सुमामा इब्न उसाल, उनका वाक़या जो है तारीख में मौजूद है, इस कदर नफरत करते थे इस्लाम के कबूल करने से पहले, कहते थे कि मेरे नजदीक मोहम्मद से बड़ा करीब और बदसूरत और नफरत वाला चेहरा मेरे नजदीक दुनिया के अंदर किसी का नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ऐलान जो है रिहा किया, कैदी बन गए थे बाज़ाब्ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनको कैद करके ले आए थे, ये भी जो है नबी को कत्ल करने के इरादे से आए थे। मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब ने इनको जो है भेजा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रिहा किया। इसके दिल पर यह बात लगी कि जानी दुश्मन को, खून के प्यासे को, जिसने कई एक सहाबा को भी कत्ल किया था, ऐसे कैसे हो गया कि इसने मुझे यूं ही जो है माफ कर दिया। तो इसके दिल पे चोट पड़ी, बेचैनी अंदर पैदा हुई और पलट करके वापस आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान हमने तो तुमको छोड़ दिया है। कहा क्या बात है? कहा कि छोड़ा उस वक्त था कि जब मेरे दिल में आपका और आपके दीन का कोई जो है एहतराम नहीं था, मगर छोड़ने के साथ उसके बाद मेरी दिली कैफियत ये हो गई है कि अब आपके बगैर मेरा कोई जीना नहीं है। इस्लाम कबूल किए बेशुमार लोगों का मामला तारीख से, सीरत से मिलता है कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हासिल यही है कि मेरे भाइयों, हम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें और इस दिन दुनिया के लोगों को बताएं कि जो लोग नाजायज और जो है बिना किसी सबूत के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपकी जिंदगी पर लांछन लगाते हैं, आपकी जिंदगी पर उंगलियां उठाते हैं, उनको बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी। क्योंकि जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर के आपकी जिंदगी को देखा, आपके अखलाक को समझा, वो बगैर एतराफ किए हुए और इस्लाम को कबूल किए हुए नहीं रह सका है। तारीख इस बात को भी जो है बताती है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इसका हक अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये हम पर हक है आपका कि हम आपकी अजमत का, आपकी रिफ़अत का, आपके किरदार और अखलाक का दिफा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारी ताला हम सभी को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक अमली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें बेहतरीन नमूना अख्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें भी जब इस दुनिया से जाना हो, खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु